دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور آخری ابدی اور اکمل دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے امن و سکون کا پیغام ہے اور دونوں جہان کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ مگر افسوس آج مسلمان اپنی جہالت، غفلت اور غیروں کی مکاری اور عیاری کے نتیجے میں دین سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ ان کے دلوں اور ذہنوں سے اسلام کی عظمت، اہمیت اور ضرورت کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عقائد و نظریات کا صحیح طریقے سے ادراک بھی نہیں۔ حالانکہ اعمال کی قبولیت اور نجات اخروی کے لیے عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ ادھر باطل قوتیں اپنے تمام وسائل اور ذرائع کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں، اور مسلمان ہیں کہ لمبی تان کر مہوِ خواب ہیں۔ یا حسرتا! وقت کی پکار ہے کہ امت مسلمہ کو ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکالنے، ان کے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ قرآن و سنت ہمیشہ سے انسان کے لیے رہنما اصول واقع ہوئے ہیں۔ ہر ذی شعور انسان ان رہنما اصولوں کی روشنی میں بام عروج تک پہنچا ہے۔ ہر انسان کو اپنے اجتماعی اور انفرادی مسائل میں ان کی روشنی کی بے حد ضرورت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی روشنی کو ہر جگہ پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کے ماہ و سال اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ ماہ و سال نہ صحیح، دین کا یہ علم سیکھنے کے لیے 10-15 منٹ بھی اس میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ منٹ روز آخرت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ علم پھیلانے میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائے۔ ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا سبق اور اس کا پہلا حصہ ہے تجوید القرآن۔ قرآن و سنت سے تجوید کا جو ہے ثبوت۔ قرآن اور سنت تجوید کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ تجوید کا جاننا کتنا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن پاک کو صاف صاف پڑھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ترتیل سے مراد قرآن پاک کے حروف صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، یعنی اس کی مخارج اور صفات کے ساتھ، کہ جس طرح قرآن پاک کو نازل کیا گیا عربی لہجے میں اس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن پاک کو جس طرح اتارا ہے اس طرح پڑھا جائے۔ یہ قرآن پاک جس طرح اترا ہے اس طرح سے پڑھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قرآن پاک غلط پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا ارشدوا اخاکم، ارشدوا اخاکم، یعنی تم لوگ قرآن پاک صحیح پڑھنے میں اپنے بھائی کی رہنمائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ قرآن پاک کے صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھو جیسے تم اس کے الفاظ یاد کرتے ہو۔ تجوید کا شرعی حکم یہ ہے کہ تجوید کا اتنا سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے۔ جب ہم لوگ فرض کی بات کرتے ہیں تو فرض ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، فرض اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز ہر پہ علیحدہ علیحدہ ہو، یعنی اس طرح سے ہر شخص پر فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی تجوید کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس کے ذریعے قرآن پاک کے حروف کو صحیح ادا کر سکے۔ اور تفصیلی علم ہر شخص پر فرض نہیں، ہر جگہ کچھ لوگ بھی سیکھ لیں تو باقی لوگ بری الذمہ ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیات اور حدیث پاک سننے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے تجوید کو سیکھنے کی اور قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تجوید القرآن کے بعد ہمارا اگلا سبق کا حصہ ہے توضیح القرآن. توضیح القرآن یعنی قرآن پاک کی وضاحت. سورہ فاتحہ ہماری پچھلے سبق میں آدھی ہوئی تھی. اب اس کا اگلا حصہ ہے صراط مستقیم کی دعا. پچھلے حصہ میں بندے کو بندگی کا بتانے کے بعد کہ کس طرح سے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، آگے دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. توضیح القرآن میں ہم لوگ جہاں جہاں ترجمہ کو دیکھیں گے وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے حروف کی صحیح ادائیگی کر سکیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم صراط راستہ، مستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر. ملا کے پڑھیں گے تو ترجمہ بنے گا ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیری نہ، مغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ضالین جو گمراہ ہوئے. ملا کے ترجمہ بنے گا نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. یعنی دو راستوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے کہ نہ تو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کے بعد جو کہ دعا کے آداب ہیں، ان آیات میں صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہی ایک بندے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. صراط مستقیم اس کی وضاحت یہاں مثبت اور منفی دونوں طریقے سے کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تاریخ انسانیت میں آپ کا غضب اترا، اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر غلط روش اختیار کی، اور ان لوگوں کا جو غلط کو صحیح سمجھ کر بھٹک گئے. جو لوگ جان بوجھ کر غلط روش اختیار کرتے ہیں، روش من رستہ، جو لوگ جان بوجھ کر غلط رستہ اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے، اور جو لوگ صحیح کو غلط سمجھ کر بھٹک جاتے ہیں ان کو گمراہ کہا جاتا ہے. وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو لوگ جان بوجھ کر غلط رستہ اختیار کریں ان کو معافی کی توفیق کیسے ہوگی؟ جو ضد میں آ کے غلط رستہ اختیار کریں. جن انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانگا جا رہا ہے ان کی تعین قرآن حکیم سورۃ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں کر دی گئی ہے کہ وہ 4 طبقات انسانیت ہیں. سورہ نساء میں ان لوگوں کا بتایا گیا کہ جو انعام یافتہ بندے ہیں وہ 4 ہیں. کون کون سے طبقات ہیں انعام یافتہ؟ ایک تو انبیاء اکرام، پھر صدیقین جو ہر قیمت پر حق کا ساتھ ہی دیتے ہیں، شہداء حق کے غلبہ کی خاطر جان تک کی بازی لگا دینے والے، صالحین نیک سیرت لوگ. اور ان تمام طبقات کا رستہ توحید الہی اور بندگی رب کا رستہ ہے. غضب رسیدہ لوگ جن کے رستے سے بچاؤ کی دعا کی جا رہی ہے ان کا مصداق قرآن و حدیث کے اشارات سے یہود کا شامل ہونا، وہ لوگ جن پہ غضب کیا گیا ان میں یہود شامل ہیں، اور گمراہ لوگوں کے مصداق جو ہیں اس میں نصارہ کا شامل ہونا معلوم ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ دونوں کے رستے سے بچا کے توحید الہی اور بندگی رب کا رستہ جو ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف، آمین ضرور مگر آہستہ۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین بخفض بها صوتا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آمین کہا اور پست آواز میں کہا، یعنی آہستہ آواز میں کہا۔ حدیث برائے حفظ وہ والی حدیث پاک جو ہماری سبق میں زبانی یاد کرنے کے لیے ہم شامل کرتے ہیں۔ ہماری پچھلی 2 احادیث ہو گئیں، انشاءاللہ ہم یہ تیسری بھی زبانی یاد کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص میری 40 احادیث کو یاد کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے، تو ہم 40 احادیث یاد کر کے اس کی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 احادیث ہماری پچھلے اسباق میں ہو گئیں، انشاءاللہ ہم یہ تیسری حدیث یاد کریں گے۔ احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل۔ احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل۔ اعمال میں اللہ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے اگرچہ کم ہی ہو۔ دوام مطلب ہمیشگی، دوام مطلب ہمیشگی۔ اعمال میں اللہ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، استقامت اختیار کی جائے، چاہے وہ عمل کم ہی ہو۔ ایسا عمل جس کو ہم ایک دن تو جوش میں آ کے خوب سارا کر لیں، جیسے نوافل ہم ڈھیر سارے پڑھ لیں اور اگلے دن سے چھوڑ دیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ 2 نفل پسند ہیں جو ہم روز 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 ادا کریں۔ اسلامی عقائد و نظریات، اللہ تعالیٰ کا عدل و فضل۔ اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں اسی طرح بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ افعال میں ان بندوں کے کاموں کے بھی خالق ہیں، البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری مطلب غیر اختیاری ہوتے ہیں، جن میں بندے کے ارادہ، اختیار، خواہش اور رغبت کا دخل نہیں ہوتا، جیسے بیمار یا صحت مند ہونا، خوبصورت یا بدصورت ہونا۔ اختیاری افعال جن میں بندے کے طبعی شوق، رغبت یا طبعی نفرت اور کراہت کا دخل ہوتا ہے، ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ البتہ اللہ اپنے فضل سے جس گناہ گار کو چاہے معاف کر دے، اللہ ہی سے ہدایت اور گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ یعنی جو غیر اختیاری افعال ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اس پہ ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، نہ اس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ ہمارا رنگ کالا کیوں ہو گیا، ہم اس سے زیادہ خوبصورت کیوں نہیں ہیں۔ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ ہاں جو ہمارے افعال ہمارے اپنے اختیار میں ہیں ان پہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہو یا خوش ہو کہ ہم نے یہ نیکی کا کام جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ کر لیا، یا اس نیکی میں ہم پیچھے کیوں رہ گئے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ وہ ہمارے اختیار میں ہیں تو ہمیں ان پہ جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دولت میں کوئی آگے بڑھتا ہے، خوبصورتی میں کوئی آگے بڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس میں ہمارا کچھ اختیار ہی نہیں ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جس میں ہمارا اختیار ہے ہم اس میں پریشان ہوں کہ ہم اس پہ محنت کر کے آگے بڑھ سکیں۔ مسائل و احکام، ہمارے تیسرے سبق کے دوسرے حصے میں نجاست کے بارے میں یعنی ناپاکی کے احکام کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ناپاکی جو ہے اس کو وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے اور اس سے ہم پاکی کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ کو کچھ اگر پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیے، پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا جو سوال ہے، آپ کی جو مشکل ہے اس کو حل کیا جائے اور اس کی وضاحت کر دی جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔